بڑی پاور ہے یہودیوں کی. دنیا کے وسائل پہ قابض ہیں. دنیا کی دولت سب سے بڑی ان کے پاس ہے. دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. دنیا کی سب سے بڑی جاسوس انٹیلیجنس ان کے پاس ہے. اور اللہ کی قسم تم ذرا سوچو تو صحیح. اور تم نے احد لڑی, اور تم نے بدر لڑی, تم نے خندق لڑی, تم نے احزاب لڑی, اور تم ساری تاریخ کی جنگوں کو اٹھا کے تو دیکھو, اور کہیں دشمن 3 لاکھ تھا تو تم صرف 3000 کی تعداد میں تھے. زیادہ سے زیادہ دشمن 3 لاکھ اور مقابلے میں 30,000 مسلمان, اور پھر بھی دشمن کو تم نے ناکو چلے چلوا کے شکست. تم کب تاریخ کے اندر اتنی تعداد میں نظر آئے ہو؟ تمہاری پوری ہسٹری کے اندر تم زیادہ تعداد میں تھے ہی نہیں. تمہارے پاس وسائل تھے ہی نہیں, ٹیکنالوجی تھے ہی نہیں, اور وسائل کے بل بوتے پہ قومیں نہیں لڑا کرتی. غیرت کے اوپر, حیثیت کے اوپر, جذبے کے اوپر, رب پر توکل, یقین اور اعتماد پہ قومیں لڑا کرتی ہیں. اور وہ آج اس امت میں نہ رہا. ذرا سوچو تو صحیح, یہودی ٹوٹل اسرائیل کے اندر جو رہتے ہیں, جو تعداد ہے وہ 82 لاکھ ہے. 82 لاکھ. آپ کا جو لاہور ہے نا, اس کی آبادی تو 1.25 کروڑ سے زیادہ, تو آدھی آبادی آپ کر دو. آپ کے لاہور کی آدھی آبادی یہ اسرائیل ہے. اللہ کی قسم اس امت مسلمہ کے ان جرنیلوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ان فلسطینیوں کے خون کے اندر. آج جن گلیوں میں وہ 82 لاکھ یہودی, اور یہ سارے مل کر اگر تھوکے نا تو وہ بہتا ہے. مصر, اردن, لبنان, یہ جو اس پٹی میں قریب رہتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں ہے. اس امت کی آبادی 1.25 سے 1.5 ارب ہے. یہ کیا دکھ ہے, یہ مذاق ہے. اپنی تاریخ اٹھاؤ. اتنا بھاری تعداد میں تمہارا دشمن, اور تم نے اپنی تاریخ تو تم نے شرمندہ کر دی. اس کو اٹھا کے دیکھو تو صحیح, تمہارے ساتھ بھی کیا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, بے یارو مددگار ہے. ٹیکنالوجی نہیں ہے, وسائل نہیں ہے. وہ آج تک غلیلوں سے, پتھروں کے ساتھ یہودیوں کا مقابلہ کرتے رہے. پتھروں کے ساتھ یہودیوں کا مقابلہ. کیا جدید دنیا کی ٹیکنالوجی اور پتھروں کے ساتھ مقابلہ. اور اللہ کی قسم انہوں نے کر کے دکھا تھا. امت کو شرم, غیرت اور حیثیت دلاتے رہے, جوڑیاں پھیلا کے روتے رہے اس امت کے لیے. کوئی تو آئے گا. اور ہم نے سوچا یہ شام کی لڑائی ہے, اور یہ عربوں کی لڑائی ہے, یہ اردن کی لڑائی ہے, یہ لبنان کی لڑائی ہے, اور یہ فلسطینیوں کی یا ہم سے ہٹ کر غزہ والوں کی لڑائی ہے. ہمیں اس سے کیا کنسرن ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اس مسلمانوں کی جو افواج ہیں, ان کی تعداد اگر کروڑ کرو تو کہاں جائے. مصر, اردن اور لبنان, ان کی افواج ساری ملاؤ, ان کی ساری قومیں ملاؤ تو 82 لاکھ یہودیوں کے مقابلے میں 15 مسلمان آتے ہیں جن کو انہوں نے آگے دیا. یعنی 15 مسلمان ان 2 3 4 ملکوں کے جو اسرائیل کے آگے ہیں, ایک یہودی ان 15 مسلمانوں پہ قتل ہوا.
چھوٹی سی جماعت ہے، ایک چھوٹی سی جماعت سب کے پاس گئے، شاہ سلمان کے پاس علیہ السلام میرے لیے کیا حکم ہے، میں امت کے کن لوگوں کے ساتھ ان حالات میں کھڑا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو شام کی ٹڈی کو نازل پکڑ لینا، تیرا ایمان بچ جائے گا۔ لیکن میں کیا کیا اس ارض مقدس شام کی فضیلت میں ایمان کو بیان ذرا دیکھو، اگر یہ امت اپنے ایمان کو بچانا چاہتی ہے، اپنے عقیدے کو بچانا چاہتی ہے، تو اس امت کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں اس امت کے لیے، نصیحتیں اس امت کے لیے، کم از کم ان کی لاج نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں تو مسلمانوں کو قرآن کریم کے اندر کلیئر کر فرماتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام یاد رکھو، آپ ان یہودیوں کو زندگی کی طرف بہت زیادہ حریف دیکھو گے، بہت زیادہ یہ زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی خواہش یہی ہوگی کہ ہمیں بڑی باعزت اور احترام اور اطمینان اور سکون والی زندگی جینے دی جائے۔ من الذین اشرکوا، اور یہ مشرک جو ہندو ہیں ان کو اور یہودیوں کے یہ بڑی عزیز ہے زندگی، یہ موت سے بڑا بھاگتے ہیں اور بڑے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور بھاگے نہیں ڈرے نہیں، پسے پردہ بیٹھ کے مسلمانوں کے باہر نکلیں گے، کیونکہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام اس پوری دھرتی پہ دو قومیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک اور مہلک اور خطرے کا سبب ہیں، الیہود والذین اشرکوا۔ ایک سب سے پہلے سب سے بڑی اور خطرناک ترین قوم اس امت کے وجود کے لیے جو خطرے کا سبب ہے، الیہود، فرمایا وہ یہودی ہے۔ کوئی ملک کا سربراہ، یہ جو عرب بہار چلی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، کئی عرب ملکوں کے اندر سازشیں کر کے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انہوں نے مسلمان ملکوں کی قوموں کو اپنی فوجوں کے خلاف کھڑا کر کے لڑایا اور مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں تبدیل کروائیں۔ یہ کون تھے؟ یہ یہودی تھے۔ اور اب بہار کو ذرا پڑھ کے دیکھنا، اس عرب بہار کے نام پہ یہودیوں نے وہ سلطنتوں کی کارت پلٹ دی جو یہودیوں کو ڈر تھا یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے آگے لیٹ گئے، ڈر گئے، حیرت کر دیا مسلمان بادشاہوں نے کہ آقا ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں کچھ نہ کہنا، جو چاہتے ہو ہم کریں گے۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم نے اس کو ایکسپٹ نہ کیا تو ہماری حکومتوں کے تختے ہی الٹ کے رکھیں گے، یہ ان کی بڑی خطرہ۔ جب مسلمان نے دیکھا سارے دھڑا دھڑے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، پیچھے رہ گیا سعودی عرب اور پاکستان، ہمارا کیا ہے؟ ان اللہ کے شیروں نے اپنی مدد آگ کے تحت اور ہماری اس اسرائیل سن 1948 سے لے کر 2023 کی ہسٹری تک آپ دیکھ لیں، جب بھی حملہ کیا اسرائیل نے کیا، چاہے وہ القدس کی گلیوں میں مسلمان کا خون بہایا گیا ہو یا غزہ کے اندر بہایا گیا، اردن شام کے اوپر بمباری کی گئی ہو، وہ ایڈوانس ہے۔ یہ تاریخ غزہ آپ ذرا اس کو گوگل سرچ کر کے دیکھنا، وہ بڑی خطرناک پڑتی ہے۔ اسرائیل کا وزیر دفاع چند دن پہلے کہہ رہا تھا ہم نے زمینی رستہ بھی غزہ کا کئی سالوں سے ختم کر رکھا ہے، اور جو غزہ کا علاقہ
آیا کہاں سے؟ اللہ اکبر. غیرت ہو اگر، حمیت ہو اگر، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن تلوار پہ بھروسہ نہیں کرتا. وہ تو ڈنڈا سکتا جو ہاتھ چڑھے گا، چڑھ دوڑے گا اللہ کی دشمن کی پر. اور انہوں نے پھر یہ کر دکھایا. اور میرے بھائیوں، اس کو غزہ اور اسرائیل کا مسئلہ نہ بناؤ، اس کو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہ بناؤ، اس کو حماس اور اسرائیل کا مسئلہ نہ بناؤ. خدا کا واسطہ ہے، اور ان غریبوں نے، ان فقیروں نے، اور ان چند مٹھی پر غیرت مندوں نے پوری امت مسلمہ کا اگر قلب چکا کے رکھ دیا ہے تو ہوش کے رکھ لو. کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کر لو، کم از کم ان کے لیے جذبہ خیر سگانے کی بات تو استعمال کر لو. اگر ان کے ساتھ تم تعاون نہیں کر سکتے تو 17 سال کے غیرت مند اس جوان، اس چڑھتی جوانی کی اس نوجوان کو، چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی فوج دے کے ہندو سامراجوں کے خلاف پورا ہندو اور اسی خلاف لڑنے کے لیے بھیجا تھا. صرف ایک مسلمان اور اپنے خط لکھانا حجاج کو کہ ہماری عزت کو خطرہ ہے. حجاج اگر تم نے بچانے کے لیے آج نہ ہمیں نکلے تو اللہ کی قسم میں مسلمان عورت کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی دربار میں گریبان سے پکڑ کر گھسیٹوں گی. تم بادشاہ اگر مسلمانوں کی عزت کی بات نہیں کرتے تمہیں رہنے کی ضرورت ہے. ہسٹری دکھاؤ. خلیفہ مامون، ایک عورت حاضری نکلی ہے، عیسائیوں کی بستی سے گزر رہی ہے. اس عیسائی نے اس عورت کو تھپڑ مار دیا اور اس نے خلیفہ وقت کو آواز لگا دی. ایک مسلمان دیکھ رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا گیا، بڑا سفر کیا، کئی مہینے گھوڑے پہ سفر کر کے گیا. اس نے آپ کو آواز لگائی ہے جب تمہیں تھپڑ مار رہے تھے. اچھا آؤ میرے ساتھ. فوج لی، چل پڑا. صرف ایک عورت کی عزت کی خاطر. اور تم نبی علیہ السلام نے جب یہودیوں کو مدینہ کے بازار سے سنیارے تھے نا، ان کو نکالا تھا. کس لیے نکالا تھا؟ ذرا تاریخ کو اٹھاؤ. ایک عورت کا دوپٹہ کھینچ کے بازار کو آیا تھا اور ایک مسلمان بازار سے گزر رہا تھا اور اس عورت نے کہا تھا واہ اسلام، ہائے میرا اسلام ٹوٹ گیا. اس مسلمان صحابی نے ان یہودیوں پہ حملہ کیا اور ان یہودیوں نے مل کے مسلمان کو شہید کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی اور فوراً کھڑے ہوئے، شدید غصے میں فرمایا نکلو. اور پھر بدلہ بھی لیا اور کہا ان یہودیوں کو یہاں سے نکالو. یہ وہ وقت تھا جب تمہارے لیے ایک ایک عورت کی عزت پوری کائنات کے صلیبیوں یہودیوں سے زیادہ اہمیت تھی. ایک ایک عورت کے لیے تم نے فتوحات کی اور انسانوں کو انسانوں کے قبض سے چھڑایا. اور آج اگر یہ بھرم یہودیوں کا ٹوٹ گیا ہے کہ بڑے وسائل، دنیا کی بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور بڑا کچھ رکھتے ہیں، اور ان کے بیچاروں کی دیسی ٹیکنالوجی کے سامنے یہودیوں کی ساری اربوں خربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی ٹھوس ہو. اللہ کی قسم. اور ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا 1990 سے لے کر اب تک تم نے فلسطین کی گلیوں میں جس طرح آج یہودیوں کی عورتیں چلا کے رو رہی ہیں نا، پتھروں کے نیچے چھپ رہی ہیں، درختوں کے پیچھے چھپ رہی ہیں. اللہ کی قسم تم نے 90 سے لے کر 2023 تک ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا. ہماری عورتوں کو رلایا، ہمارے بچوں کو رلایا. بڑی تعداد میں تم نے ہمارے معصوموں کو شہید کیا. اور آج ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے جب تمہاری یہود نے ہم چیختے چلاتے روتے ہوئے دیکھتے. اگر حماس کے ان اللہ کے شیروں نے امت کا قرض چکانا شروع کر دیا ہے تو اللہ کے بندو یہ موقع ہے تو غنیمت جانو. وہ جو حبا تمہارے اوپر سوار تھا کہ پتری اسرائیل کیا طاقت ہے، وہ سارا ٹھوس ہو گیا. آج تو کھڑے ہو جاؤ. زبانی کلامی تم بیان بازیاں دیتے ہو،
اور کم از کم یہ تو سوچو، اور تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے اور کتب حدیث میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تھا نا، تو ایک یہودی نے جب نبی علیہ السلام کی دعوت دی تھی نا، اس ملونہ نے بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں زہر میرے پیغمبر کو کھلا دیا تھا۔ کئی صحابہ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام نے کھایا بھنے والا، اور وہ زہر آپ کے جسم اطہر میں چلا گیا، اور صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی آپ کی وفات تک آپ کے حلق مبارک کے اندر اس زہر کی تکلیف ہم محسوس کرتے تھے۔ اور جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے لگے نا، اسی دن اسی گھڑی اماں عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ جو یہودیوں نے مجھے زہر کھلایا تھا نا، میں آج تک اس کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھو اللہ کے بندو، اور یہ تو میرے نبی کے دشمن ہیں علیہ السلام، اور اتنی غیرت کو کر رہا ہوں، اور انہوں نے میرے پیغمبر کو بھی نہیں بخشا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، آج تم امریکی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو؟ یہ جو برطانیہ والا وزیر جماعت دوڑا ہوا کتنی دفعہ گیا ہے، اور یہ جرمنی اور فرانس کے ان کے صلیبوں کے جھنڈے انہوں نے بنا کے رکھے، اور کہتے ہیں ہم کٹر مسیحی صلیبی ہیں۔ اور ظالموں، یہ یہودی تو ہنس ہنس کے کہتے ہیں کہ ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔